ایک صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب، اگر کوئی مدینہ منورہ میں کوئی مرد یا عورت کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ شہید مرا ہے اور اسے شہادت کا درجہ بھی ملے گا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں تسلی بخش جواب سے نوازیں، مہربانی ہوگی۔ دیکھیں، مدینہ منورہ میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے قبر اطہر کے اندر موجود ہیں، تو مدینہ منورہ میں وفات کوئی عام بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما۔ اور اس کے ساتھ اگلے الفاظ ان کے یہ ہوتے تھے، وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے وفات اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہوتی تھی، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی کہ شہادت کا درجہ بھی ان کو ملا، کہ ایک ملعون کے ہاتھوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہی فوت ہوئے، ادھر ہی شہید ہوئے، تو ان کی دعا قبول ہوئی۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ جب بھی میری باری ہوتی تھی، یعنی جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہوتے تھے، تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کے آخری پہر میں میرے بستر کو، میرے گھر کو چھوڑ کر جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں جا کر قبرستان والوں کو دعا بھی دیتے تھے، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ان قبرستان والوں کو جا کر سلامتی کی دعا دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ بقیع میں جتنے لوگ دفن ہیں ان کی بخشش فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبرستان، بقیع کے قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں، چاہے وہ حضور کے زمانے میں تھے ان کے لیے بھی یہ دعا تھی، اور آج تک قیامت تک جتنے لوگ بقیع میں دفن ہوں گے ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا شامل حال ہے، کیونکہ آپ نے کسی ایک وقت تک متعین دعا نہیں کی، اللہم اغفر، اے اللہ ان بقیع والوں کی بخشش فرما دیجئے۔ اب بقیع میں قیامت تک جتنے لوگ دفن ہوں گے سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی دعا ہے۔ اور اسی طرح سنن ترمذی میں ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من استطاع ان یموت بالمدینۃ، کہ جو آدمی مدینہ منورہ میں فوت ہونے کی طاقت رکھتا ہے، فلیمت بہا، اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ منورہ میں آ کر فوت ہو۔ اب کسی کو پتہ تو نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ میرا موت کا وقت کب ہوگا، لیکن اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے کہ اپنی زندگی کے زیادہ اوقات وہ مدینہ منورہ آ کر گزارو۔ یا جیسے ایک آدمی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو بڑھاپے کے بعد تو موت ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو آدمی اپنی زندگی کے آخری ایام جا کر مدینہ منورہ گزارے اور یہ دعا کرتے رہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے نبی کے شہر میں موت نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دور نہیں ہے کہ ایک آدمی دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مدینہ منورہ میں موت نہ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دعا قبول ہو سکتی ہے اور وہ آدمی مدینہ منورہ میں جا کر فوت ہو سکتا ہے۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، فرمایا فإنی اشفع لمن یموت بہا، کہ جو آدمی مدینہ منورہ میں فوت ہوگا ان کے لیے میں قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے مدینہ میں فوت ہونے والوں کے لیے کہ ان کی قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے۔ اور آج جس دن وہ فوت ہو رہا ہے، قبرستان میں بقیع میں دفن ہو رہا ہے، اس بقیع میں دفن ہوتے وقت بھی اس کے لیے نبی علیہ السلام کی وہ بخشش کی دعا وہ اس وقت بھی اس کو لگ رہی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ مدینہ منورہ میں جو آدمی فوت ہوگا وہ شہادت کا درجہ بھی حاصل کر سکے گا کہ نہیں۔ مدینہ منورہ میں فوت ہونے والا آدمی شہید نہیں کہلائے گا، مگر یہ کہ اس کو کوئی شہادت والی جو چیزیں ہیں، مطلب شہادت کے جتنے درجات ہیں، ایکسیڈنٹ سے فوت ہو گیا، پانی میں ڈوب کر فوت ہو گیا، اسی طرح پیٹ کے درد کی وجہ سے فوت ہو گیا، مزید جتنی بھی نشانیاں ہیں شہادت کی موت والی، اگر وہ پائی جائیں تو پھر تو شہید ہوگا۔ ویسے طبیعی موت میں فوت ہونے والا آدمی جو ہے وہ اگرچہ مدینہ میں فوت ہو لیکن اس کو شہادت کا درجہ نہیں ملے گا۔